نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس نشست کے اندر نکاح کی اہمیت اور فضیلت، نکاح کے مقاصد اور نکاح کرنے کا شرعی حکم اور نکاح کے دنیا آخرت کے فائدے اس پر گفتگو کریں گے۔ نکاح کی اہمیت کے لیے جان لینا اور اس کے بارے میں اتنا پتہ ہو جانا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انبیاء علیہم السلام کی سنت قرار دیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام کے تمام کہ اللہ رب العزت فرمانے بیویاں بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے اس قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی لوگوں کو نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں اور بے نکاحی زندگی گزارنے سے اللہ رب العزت منع فرما رہے کہ جب ہر نبی کی سنت یہ ہے، ہر نبی نے زندگی بیوی بچوں کے ساتھ گزاری ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی شادی کرے اور شادی شدہ زندگی گزارنی چاہیے، بے نکاحی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیں، اتنی بڑی نبوت کی ذمہ داری ان کے سر پر تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بلکہ یہ فرمایا النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا یہ میری عظیم سنت ہے، اور جو آدمی میری اس سنت پر عمل نہیں کرتا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا تزوجوا فانی اباہی بکم الامم، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ تم شادی کرو، تمہاری شادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو اولاد دے گا، اس اولاد کی کثرت کی وجہ سے، یعنی امت کی کثرت کی وجہ سے میں کل انبیاء پر فخر محسوس کروں گا۔ اور فرمایا کہ جس نے شادی کرنے کی طاقت رکھی اسے چاہیے وہ شادی کر لے، اور جس میں طاقت نہیں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ آج جو معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ اور فساد برپا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کی بروقت شادی ہی نہیں کی جاتی، وہ ایسے ہی برائیوں کے اندر اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا خاصا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، پوچھا کہ تیری بیوی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تیری باندی ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں اگر بیوی نہ ہوتی تو باندی بیوی کے متبادل آدمی اپنی جائز خواہش باندی کے ذریعے پوری کر سکتا تھا۔ کہا باندی بھی نہیں۔ کہا کہ اچھا تیرے پاس مال ہے؟ کہا کہ ہاں مالدار تو بہت زیادہ ہوں۔ تو فرمایا پھر تو نے شادی نہ کی تو اس کا مطلب تو پھر شیطان کا بھائی ہوا۔ سوچیں، اللہ کے نبی فرما رہے کہ مالدار بھی ہے، شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن شادی نہ کی تو کیا کہا کہ تم شیطان کے بھائی ہوئے۔ فرمایا اگر تم یہود و نصارہ میں ہوتے تو ان کے بڑے راہب، بڑے عبادت گزار ہوتے، اور یہ بھی فرما دیا کہ تم میں سے سب سے زیادہ شر والے لوگ وہ تمہارے نوجوان بے نکاح نوجوان ہیں، اور تمہارے مردوں میں سے شر والے مردے وہ ہیں جو بے نکاحی زندگی گزار کر یہاں سے چلے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر ترغیب دی کہ شادی کرنا تو میری سنت ہے، جو میری سنت کو نہیں اپناتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم نے شادی نہ کی تو گویا شیطان تمہارا بھائی بن گیا، اور برے لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بے نکاح نوجوان ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا کر دے، اس کا گویا آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا، باقی آدھا دین کے بارے میں وہ اللہ رب العزت سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ کیسے
کہ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو وہ آدمی آدھا دن جو اپنی شرمگاہ ہے، اپنے حقوق ہیں، اس کی بندہ حفاظت کرنے والا، کیئر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، آدمی کو جہنم سے بچا دینے والی دو ہی چیزیں ہیں۔ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی مجھے دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دے اور دو جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت اس کی مجھے ضمانت دے دے، تو اس کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت کا ضامن ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو آدمی کی ایک چیز یعنی شرمگاہ تو محفوظ ہو گئی، اپنی جائز خواہش جنسی تسکین بیوی سے پوری کر سکتا ہے۔ باقی رہا بات زبان کی بات، تو وہ آدمی اس پر محنت کر کے کنٹرول کر لے، تو فرمایا کہ باقی ایمان اس کا زبان کی حفاظت یعنی باقی ایمان مطلقاً فرمایا اپنا مکمل کر لے تقوی کے ساتھ۔ تو شادی آدمی کے ایمان کی ترقی اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ اب ہم دیکھیں کپڑے کے اندر، لباس کے اندر تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، کپڑا وہ ساتر ہوتا ہے، آدمی کے اعضاء کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ نمبر دو، کپڑا وہ آدمی کی زیب و زینت کا سما بنتا ہے، یعنی آدمی کپڑا اچھا پہن کر خوبصورت بن جاتا ہے۔ نمبر تین، لباس سے، کپڑے سے آدمی اپنے آپ کو گرمی اور سردی یعنی موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ فرمانے ہن لباس لکم، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ تو اگر آدمی سوچے کہ ایک آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کے ذریعے آدمی کے کتنے زیادہ عیوب ہیں جو بیوی اپنے خامن کے عیوب کو چھپا لیتی ہے، جیسے کپڑا آدمی کے بدن کو چھپا لیتا ہے۔ بیوی کے کتنے عیوب ہوتے ہیں جو خامد اس کے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کپڑا زیب و زینت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خوبصورت ہے، بیوی اپنے خامد کے ساتھ خوبصورت ہے۔ آدمی کی خوبصورتی اس کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی خوبصورتی اس کے خامد کے ساتھ۔ شادی سے پہلے آدمی اتنا اپنا خیال نہیں کرتا، کیئر نہیں کرتا، بعض دفعہ مصروف ہوتا ہے، بعض دفعہ اور کئی ساری وجوہات کی بنیاد پر اپنے ظاہر کو بھی نہیں سنوار پاتا۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے، بیوی اس کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والی آ جاتی ہے، اب یہ آدمی اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایسے ہی بیوی کے ساتھ آدمی کی عزت احترام معاشرے میں بڑھ جاتا ہے، خامد کے ساتھ اس عورت کا عزت احترام معاشرے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس اور تم اپنی بیوی کے لیے لباس۔ ایسے ہی لباس کے ذریعے گرمی سردی کے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے زیادہ جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ بعض دفعہ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، حالات میں گرا ہوا ہوتا ہے، معاشی حالات ہوتے ہیں، معاشرتی حالات ہوتے ہیں، کئی سارا ٹینشنیں لے کر گھر آتا ہے۔ جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کی بیوی جب اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لیتی ہے اور اس کی بیوی اس کے دکھ سکھ کو سن کر اسے تسلی دے دیتی ہے، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کر لیتا ہے، تو اس موقع پر اس کی بیوی باہر کے زمانے کے جتنے بھی حالات ہیں ان سے لڑنے کے لیے اس کی معاون بن جاتی ہے۔ اثرات اس تک اثر انداز، ایک آدمی بہت پریشان ہے، گھر آیا، بیوی سے ڈسکس کی، بیوی نے تسلی دی، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اس کی مثال، سب سے بڑی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب وحی آتی ہے گھر میں آئے، کہا کہ خدیجہ میری تو جان نکلتی جا رہی ہے، اتنی زیادہ وحی کی شدت۔ لیکن اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف پریشانی ہے اور دوسری طرف بیوی نے تحفظ دیا، تسلی دی، حوصلہ دیا، کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، آپ اطمینان میں رہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تسلی، اتنی زیادہ سپورٹ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ خامد بیوی ایک دوسرے کے لیے ٹینشن اور پریشان دور کرنے کا ذریعہ ہے، پریشانیوں سے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں، اس لیے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہم۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اب دیکھیے کہ کوئی آدمی جو صحیح الفطرت ہے کیا لباس کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے؟ کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ ننگا بغیر کسی کپڑے کے باہر معاشرے میں چلا جائے اور لوگوں کے سامنے گھومے پھرے؟ نہیں۔ گرے سے گرا آدمی بھی، بے حیا سے بے حیا آدمی بھی، وہ اپنی شرمگاہ کو کم از کم ڈھانپ کر باہر نکلتا ہے، اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی درجے پر اللہ رب العزت نے نکاح کو، شادی کو، بیوی اور خامد کو، ان کی اہمیت کو بیان کیا کہ یہ بھی اسی درجے کے ہیں۔ تمہاری زندگی میں اگر بیوی نہیں، اگر لڑکی کی زندگی میں خامد نہیں، تو تمہیں معاشرے میں کس طرح سے تم معاشرے والوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے سامنے اس کی اہمیت نہیں، اس لیے ہمیں اس کی عظمت معلوم نہیں ہوتی۔ تو نکاح بہت ہی بابرکت چیز ہے، اس کے ذریعے کئی سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد، آدمی جنسی تسکین حاصل کرتا ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے فطرتاً شہوت رکھی ہے۔ اب اس شہوت کو پورا کرنے کے دو محل ہیں، حلال یا حرام۔ اگر شادی کر لے گا، حلال طریقے سے اپنی جنسی تسکین کو پورا کر لے گا۔ ایسے ہی شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے آدمی ایک قسم کی مودت اور محبت، رحمت میاں بیوی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی جوان ہوتے ہیں تو محبت غالب ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو رحمت غالب ہوتی ہے، یعنی اولاد، رشتہ دار سب کے سب بیماریوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بیوی سب سے زیادہ قریب ہو کر خامد کی خدمت کرتی ہے، خامد بڑھاپے میں بیوی کی سب سے زیادہ رحمت اور شفقت والا معاملہ کرتا ہے۔ ایسے ہی شادی کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو راحت اور سکون حاصل کرتا ہے کہ یہ میں، اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون بھی خامد اور بیوی کے تعلق سے ہے۔ ایسے ہی شادی کے ذریعے آدمی عفت اور پاک دامنی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ تم شادی کرو، کیونکہ یہ شادی کرنا تمہاری آنکھوں کی نگاہوں کو جھکا دینے والا ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کر دینے والا ہے۔ یعنی نکاح کا عمل، شادی کا عمل اغض للبصر و احسن للفرج، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی کس سے؟ شادی سے۔ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کس سے؟ شادی سے۔ تو شادی عفت پاک دامنی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب جو نوجوان شادی نہیں کر رہے، جو لڑکی نکاح ہی نہیں کر رہی، ہماری بیٹی ہوئی ہے، بالغ ہو چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطرتاً آگ تو رکھی ہے، شہوت تو رکھی ہے، کیا کرے گی، کیا کرے گا؟ دائیں بے منہ مارے گا، گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب بچہ بچی جوان ہو جائے ان کی شادی کی فکر کر دینی چاہیے، اور نوجوان بھی آج خود پیش کر دیں کہ ہماری شادی کریں۔ معاشی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شادی پر معیشت کو بہتر کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، شادیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے گا۔ اور ایسے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ شادی کریں گے وہ کھائے گی کہاں سے، شادی کریں گے تو حالات کہیں بگڑ نہ جائے، معاملات کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو ایسی بات نہیں۔ شادی جب ہوتی ہے تو آنے والی اپنا مقدر لے کر آتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیوی کی وجہ سے برکت عطا فرما دیتے ہیں، رزق عطا فرما۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آدمی کے پاس روزگار نہیں تھا، کھانے پکانے کے لیے، گھر میں چولہا تک چلنے کے لیے چیزیں نہیں تھی، شادی کی، اللہ تعالیٰ نے کاروبار دے دیا، کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ بابرکت چیز ہے، نکاح تو بہت بابرکت چیز ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تو مال عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ایسے ہی معاشرے سے زنا ختم ہوگا، بدکاری ختم ہوگی، فحاشی ختم ہوگی،
جب ہر بندہ ہی نکاح والا ہوگا، ہر عورت نکاح والی ہوگی، تو زنا کون کرے گا؟ کس سے زنا کیا رہے گا؟ جب ان کی شہوت حلال طریقے سے پوری ہوگی تو زنا کیسے ہوگا؟ معاشرے سے زنا کا روک تھام ہے۔ ایسے ہی شادی کرنے سے آدمی اولاد حاصل کرتا ہے۔ اولاد آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد آدمی کے بڑھاپے کا ذریعہ ہے، اولاد آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے، اولاد آدمی کے لیے اس کی دنیا کے اندر عزت احترام بڑھانے کا، مقام بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو اولاد آدمی شادی کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی شادی کے ذریعے آدمی کو حاصل ہونے والا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ تم شادی کرو، تمہاری شادی کرنے سے اللہ تمہیں اولاد دے گا اور میری امت میں اضافہ ہوگا، اور امت میں اضافہ میرے لیے قابل فخر چیز ہے۔ اس لیے یہ سارے کے سارے مقاصد کس کو حاصل ہوں گے؟ جس نے شادی کی۔ جو بے نکاح رہا، جس نے شادی نہ کی، اسے یہ مقاصد تو حاصل نہیں ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں شادی کے حکم کے متعلق کہ شادی کیا ہر مسلمان پر کرنا فرض ہے؟ واجب کب ہے؟ شادی سنت کب ہے؟ اور شادی کرنا مکروہ تحریمی کب ہے؟ شادی کرنا ناجائز کب ہے؟ شادی کرنا حرام کب ہے؟ اگر آدمی کے پاس اپنی بیوی کے مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت اور وسعت ہے تو یہ آدمی گناہ میں، زنا میں پڑ جانے کا اسے یقین ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، یا پھر گناہ یہ زنا کر رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے شادی کرنا فرض عین ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو بیوی کے مالی طور پر اور جسمانی طور پر حقوق ادا کرنے پر تو قادر ہے، لیکن اسے اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں، اس کے اندر ایک آگ ابھرتی ہے لیکن زنا نہیں کر رہا، اندیشہ ہے کہ اگر نہ شادی کی تو ہو سکتا ہے زنا میں مبتلا ہو جاؤں، اس آدمی کے لیے شادی کرنا واجب ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو بیوی کے جسمانی اور مالی حقوق تو ادا کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کے دل میں زنا کا، گناہ کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر شہوت نہیں اتنی بڑھتی کہ اسے پتہ ہے کہ میرا نفس کنٹرول میں ہے، میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اسے اندیشہ نہیں ہے، اس آدمی کے لیے شادی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑھوتری اور اضافے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 وہ آدمی جو بیوی کے مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے پر قادر ہے لیکن اسے خدشہ ہے کہ اگر میں نے شادی کی تو ہو سکتا ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اس صورت کے اندر شادی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر آدمی کو جسمانی اور مالی طور پر بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہ ہو، یقین ہو کہ میں بیوی کے حقوق بالکل نہیں ادا کر سکتا کسی بھی اعتبار سے، اس آدمی کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ اور دوسری طرف نمبر 6 وہ آدمی جس کو زنا میں پڑ جانے کا خوف اور یقین بھی ہو، دوسری طرف بیوی کے نان نفقے کی جسمانی اور مالی طور پر اس کے حقوق کی پابندی کا خوف اور یقین بھی ہو، تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ اس آدمی کے لیے بھی شادی کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اگرچہ اسے گناہ میں پڑ جانے کا خوف ہے لیکن بیوی کے حقوق کی تلفی اگر کرے گا تو اس لیے اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں۔ تو شادی کے 6 مراتب ہوئے: جس نے مالی جسمانی طور پر قدرت حاصل کی، گناہ میں پڑنے کا یقین فرض ہے، جسے یقینی اندیشہ اس پر واجب ہے، جسے یقین اندیشہ تو نہیں مطلقاً شادی نہیں کرا اس کے لیے سنت ہے، اور وہ آدمی جس کے لیے بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت نہیں اس کے لیے مکروہ ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ نہیں ادا کر سکتا اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ شادی کے مراتب ہے، احکام ہے، اس کو سمجھ کر دیکھ کر ہر مرد اور ہر عورت اس کے مطابق فیصلہ کر لے، جو جس کیٹیگری میں آتا ہے اس کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں شادی کرنے کے دنیا اور آخرت کے فائدے۔ کچھ فائدے تو میں نے عرض کر دیے اس کے مقاصد کے اندر کہ آدمی کا دین مکمل ہو جاتا ہے اور آدمی عفت اور پاک دامنی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، شادی کرنے سے آدمی اپنی عبادت میں کامل بن جاتا ہے،
آخرت کے اعتبار سے بھی جب آدمی دنیا میں نیک ہوگا شادی کے ذریعے تو آخرت میں بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ نقصان کیا ہے شادی نہ کرنے کا؟ پہلی بات بہت ہی قابل غور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ختم ہو جاتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، النِّكَاحُ مِن سُنَّتِي، نکاح تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہٰذا شادی نہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلق ہو گئے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شادی نہ کرنے والے اخوان الشیطان، شیطان کے بھائی قرار دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی جو آدمی شادی نہیں کرتا اور شادی پر وسعت اور طاقت ہے، زناکاری میں بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 3 صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ساری رات قیام کروں گا، دوسرا کہہ رہا ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرا کہہ رہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور باہر تشریف لائے، کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزوں کے بغیر بھی زندگی گزارتا ہوں، اور میں شادی کرتا بھی ہوں اور بیویوں کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں، اور یہ شادی کرنا میری عظیم سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینے کے لیے، شیطان سے دور رہنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، سارے مقاصد جو میں نے بیان کیے ان کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا، اولاد بڑھے گی، نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی ہوگی تو اللہ کی رحمت اور برکتیں آئیں گی۔ یہ سب کے سب اس کی اہمیت اور فضیلت اور برکات ہیں اور اس کے مقاصد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔